اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 2، حصہ 3۔ مذکورہ بالا آیات میں چند امور تشریح طلب ہیں جن کی ہم یہاں وضاحت کرتے ہیں۔ 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے، بلکہ یہ دیکھا تھا کہ وہ اسے ذبح کر رہے ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے خواب کا مطلب یہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدق ایمانی کا امتحان لینے کے لیے بیٹے کی قربانی طلب فرما رہا ہے، اس لیے وہ ٹھنڈے دل سے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ 2، صاحبزادے سے پوچھنے کا مقصد یہ نہ تھا کہ تو راضی ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کروں ورنہ نہ کروں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جس صالح اولاد کے عطا کرنے کی دعا مانگی تھی وہ فی الواقع کس قدر صالح ہے۔ اگر وہ خود بھی اللہ کی خوشنودی پر جان دینے کے لیے تیار ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دعا مکمل طور پر قبول ہوئی ہے، اور بیٹا محض جسمانی حیثیت ہی سے ان کی اولاد نہیں ہے بلکہ اخلاقی اور روحانی حیثیت سے بھی واقعی ان کا سپوت ہے۔ 3، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ کہنا جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر باپ کے خواب کو اللہ کا حکم اور بمنزلہ وحی سمجھتے تھے۔ اگر ان کا یہ خیال صحیح نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ یہ محض خواب ہے، حکم نہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان آیات میں ان کے اس خیال کی تردید فرما دیتا۔ یہ بات من جملہ ان دلائل کے ہے جن کی بنا پر اسلام میں نبی کے خواب کو یکے از اقسام وحی مانا جاتا ہے۔ 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چت نہیں لٹایا بلکہ پیشانی کے بل لٹایا تاکہ بچے کا منہ دیکھ کر پدرانہ شفقت ہاتھ میں لرزش پیدا نہ کر دے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نیچے سے ہاتھ ڈال کر گلے پر چھری چلائیں۔ 5، قبل اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرتے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، اس بنا پر بالکل بجا اور درست تھا کہ خواب میں یہ نہیں دکھایا گیا تھا کہ آپ نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے، بلکہ یہ دکھایا گیا تھا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں۔ اس لیے جب آپ نے وہ بات پوری کر دی جو خواب میں دکھائی گئی تھی تو ارشاد ہوا کہ تم نے خواب سچ کر دکھایا اور اس عظیم آزمائش میں پورے اتر گئے جس میں ہم نے تم کو ڈالا تھا۔ ہم اپنے نیک بندوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں جیسی تم کو دی ہے کہ تمہارے ہاتھ سے بیٹے کو قتل کرائے بغیر یہ مظاہرہ تم سے کرا دیا کہ تم ہماری محبت میں اپنی اولاد تک کو قربان کر سکتے ہو۔ 6، بڑی قربانی سے مراد وہ مینڈھا بھی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں ذبح کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے ان کو لا کر دیا، اور وہ قربانی بھی ہے جو اس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد تک حج کے زمانے میں کی جاتی رہی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سے آج تک حج اور عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں۔ قربانی حضرت اسحاق کی دی گئی تھی یا حضرت اسماعیل کی؟ جیسا کہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، بنی اسرائیل کی یہ عادت رہی ہے کہ ہر قابل فخر بات کو وہ اپنی نسل کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور دوسری نسلوں کے لیے ان کے ہاں
یا تو جھوٹے الزامات ہیں یا پھر کم از کم یہ کہ جو فخر ان کو حاصل ہوا ہو اسے بھی چھین کر اپنے حساب میں لکھ لیں۔ اسی عادت کے مطابق بیٹے کی قربانی کے اس واقعے کو بھی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ بائبل کا بیان ہے، خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہیم، تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ پیدائش باب 22 فقرات 1 اور 2۔ اس بیان میں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی مانگی تھی، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اکلوتے تھے، حالانکہ خود بائبل ہی کے دوسرے بیانات سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق اکلوتے نہ تھے۔ اس لیے کہ ذرا بائبل ہی کی حسب ذیل تصریحات ملاحظہ ہوں۔ اور ابراہیم کی بیوی سارئی کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور سارئی نے ابراہیم سے کہا، دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابراہیم نے سارئی کی بات مانی، اور ابراہیم کو ملک کنعان میں رہتے ہوئے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی سارئی نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے، اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ پیدائش باب 16 آیات 1 تا 3۔ خدا کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ پیدائش باب 16 آیت 11۔ جب ابراہیم سے ہاجرہ کو اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم 86 برس کا تھا۔ پیدائش باب 16 آیت 16۔ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا، سارئی جو تیری بیوی ہے اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارہ سے پیدا ہوگا۔ تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل اور گھر کے سب مردوں کو لیا اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ان کا ختنہ کیا۔ ابراہیم 99 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا، اور جب اسماعیل کا ختنہ ہوا تو وہ 13 برس کا تھا۔ پیدائش باب 17 آیات 15 تا 25۔ اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہیم 100 برس کا تھا۔ پیدائش باب 21 آیت 5۔ اس سے بائبل کی تضاد بیانی صاف کھل جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ 14 برس تک تنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ اب اگر قربانی اکلوتے بیٹے کی مانگی گئی تھی تو وہ حضرت اسحاق کی نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، کیونکہ وہی اکلوتے تھے۔ اور اگر حضرت اسحاق کی قربانی مانگی گئی تھی تو پھر یہ کہنا غلط ہے کہ اکلوتے بیٹے کی قربانی مانگی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم اسلامی روایات کو دیکھتے ہیں تو ان میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے۔ مفسرین نے صحابہ و تابعین کی جو روایات نقل کی ہیں ان میں ایک گروہ کا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ صاحبزادے حضرت اسحاق تھے، اور اس گروہ میں حسب ذیل بزرگوں کے نام ملتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، قتادہ، اکرمہ، حسن بصری، سعید بن جبیر، مجاہد، شعبی، مسروق، مکحول، زہری، عطار، مقاتل، سدی، کعب احبار، زید بن اسلم وغیرہ۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ حضرت
اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس گروہ میں حسب ذیل بزرگوں کے نام نظر آتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اکرمہ، مجاہد، یوسف بن مہران، حسن بصری، محمد بن کعب، القرظی، شعبی، سعید بن المسیب، ضحاک، محمد بن علی بن حسین، امام محمد الباقر، ربی بن انس، احمد بن حنبل وغیرہ۔ ان دونوں فہرستوں کا تقابل کیا جائے تو متعدد نام ان میں مشترک نظر آئیں گے، یعنی ایک ہی بزرگ سے دو مختلف قول منقول ہوئے ہیں۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اکرمہ یہ قول نقل کرتے ہیں کہ وہ صاحبزادے حضرت اسحاق تھے، مگر انہی سے عطا بن ابی رباح یہ بات نقل کرتے ہیں کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اسحاق تھے، مگر یہودی جھوٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ حضرت اسحاق کے ذبیح ہونے کے قائل تھے، مگر عمرو بن عبید کہتے ہیں حسن بصری کو اس امر میں کوئی شک نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس اختلاف روایات کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء اسلام میں سے بعض پورے جزم و وثوق کے ساتھ حضرت اسحاق کے حق میں رائے دیتے ہیں، مثلا ابن جریر اور قاضی ایاز، اور بعض قطعی طور پر حکم لگاتے ہیں کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہی تھے، مثلا ابن کثیر، اور بعض مذبذب ہیں، مثلا جلال الدین سیوطی۔ لیکن اگر تحقیق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ امر ہر شک و شبہ سے بالاتر نظر آتا ہے کہ حضرت اسماعیل ہی ذبیح تھے۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ اپنے وطن سے ہجرت کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صالح بیٹے کی دعا کی تھی، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حلیم و بردبار لڑکے کی بشارت دی تھی۔ فحوائے کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ دعا اس وقت کی گئی تھی جب آپ علیہ السلام بے اولاد تھے، اور بشارت جس لڑکے کی دی گئی تھی وہ آپ کا پہلوٹا بچہ تھا۔ پھر یہ بھی اسی سورے کے ایک سلسلہ کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہی بچہ جب باپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے کے قابل ہوا تو اسے ذبح کرنے کا اشارہ فرمایا گیا۔ اب یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلوٹے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، نہ کہ حضرت اسحاق۔ خود قرآن مجید میں صاحبزادوں کی ترتیب اس طرح بیان ہوئی ہے: شکر ہے اس خدا کا جس نے بڑھاپے میں مجھ کو اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ سورہ ابراہیم آیت 39۔ قرآن مجید میں جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی ہے وہاں ان کے لیے غلام علیم، علم والے لڑکے کے الفاظ ہیں۔ الذاریات آیت 28 اور سورہ حجر کی آیت 53 میں بھی غلام علیم کے الفاظ ہیں، مگر سورہ صافات میں جس لڑکے کی بشارت دی گئی ہے اس کے لیے غلام حلیم، بردبار لڑکے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو صاحبزادوں کی نمایاں صفات الگ الگ تھیں، اور ذبح کا حکم غلام علیم کے لیے نہیں بلکہ غلام حلیم کے لیے تھا، کیونکہ بیٹے کی قربانی کا واقعہ اسی بچے کے پیدا ہونے اور جوانی کے قریب پہنچنے کے بعد ہوا ہے، اور دوسرے بچے کی پیدائش کی بشارت اس کے بعد دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ یہ خوشخبری بھی دے دی گئی تھی کہ ان کے یہاں یعقوب جیسا بیٹا پیدا ہوگا۔ سورہ ہود آیت 71۔
اب ظاہر ہے کہ جس بیٹے کی پیدائش کی خبر دینے کے ساتھ ہی یہ خبر بھی دی جا چکی ہو کہ اس کے ہاں ایک لائق لڑکا پیدا ہوگا، اس کے متعلق اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب دکھایا جاتا ہے کہ آپ اسے ذبح کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کبھی یہ نہ سمجھ سکتے تھے کہ اس بیٹے کو قربان کر دینے کا اشارہ فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ اسے قربان کر دینے کے بعد اس کے یہاں بیٹے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علامہ ابن جریر اس دلیل کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ممکن ہے یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت دکھایا گیا ہو جب حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں حضرت یعقوب پیدا ہو چکے ہوں، لیکن در حقیقت یہ اس دلیل کا نہایت ہی بودا جواب ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں، جب وہ لڑکا باپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گیا تب یہ خواب دکھایا گیا تھا۔ ان الفاظ کو جو شخص بھی خالی ذہن ہو کر پڑھے گا، اس کے سامنے 8 یا 10 یا حد سے حد 12-13 برس کے بچے کی تصویر آئے گی۔ کوئی شخص بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ جوان اور صاحب اولاد بیٹے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد آخر میں فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ بیٹا نہیں ہے جسے ذبح کرنے کا اشارہ کیا گیا تھا، بلکہ پہلے کسی اور بیٹے کی بشارت دی گئی، پھر جب وہ باپ کے ساتھ دوڑنے چلنے کے قابل ہوا تو اسے ذبح کرنے کا حکم ہوا، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تب ان کو ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی گئی۔ یہ ترتیب واقعات قطعی طور پر فیصلہ کر دیتی ہے کہ جن صاحبزادے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہ تھے، بلکہ وہ ان سے کئی برس پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ علامہ ابن جریر اس صریح دلیل کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی گئی تھی، پھر جب وہ خدا کی خوشنودی پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تو اس کا انعام اس شکل میں دیا گیا کہ ان کے نبی ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ لیکن یہ ان کے پہلے جواب سے بھی زیادہ کمزور جواب ہے۔ اگر فی الواقع بات یہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کلام میں یوں نہ فرماتا کہ ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، بلکہ یوں فرماتا کہ ہم نے اس کو یہ بشارت دی کہ تمہارا یہی لڑکا ایک نبی ہوگا صالحین میں سے۔ معتبر روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں جو مینڈھا ذبح کیا گیا تھا اس کے سینگ خانہ کعبہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے تک محفوظ تھے۔ بعد میں حجاج بن یوسف نے حرم میں ابن زبیر کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا تو وہ سینگ بھی ضائع ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ دونوں اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ انہوں نے خود خانہ کعبہ میں یہ سینگ دیکھے ہیں۔ ابن کثیر، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قربانی کا یہ واقعہ شام میں نہیں بلکہ مکہ معظمہ میں پیش آیا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے تعمیر کردہ خانہ کعبہ میں اس کی یادگار محفوظ رکھی گئی تھی۔